ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جی تو الحمدللہ آج ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 17 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولو ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے واللہم پھیر دیا ہے ان کو عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی وہ جو کہ کانو تھے وہ علیہا اس پر، قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تم کو امتاً امت، وسطاً افضل یا درمیانی، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہوں رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ اس قبلہ کو، التی وہ جو کہ کنتا آپ تھے علیہا اس پر، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع جو شخص پیروی کرے، رسول رسول کی، ممن اس سے جو ینقلب پھر جائے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وَإِن اور بلا شبہ کانت ہے یہ بات، لکبیرۃ البتہ بہت ہی باری، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جنہیں ہدایت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع یہ کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں پر لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ تو سیقول السفہاء یہاں بے وقوفوں سے مراد مشرکین عرب، علماء یہود اور منافقین وغیرہ ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت براز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل کر دیا، تو وہ عصر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نمازی تھے انہوں نے بھی اسی طرف ادا کی، اور نماز کے بعد نمازیوں میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں پہنچ گیا، وہاں جماعت رکوع میں تھی، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز جو ہے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف پڑھ کر ابھی آ رہا ہوں۔ تو جب لوگوں نے یہ بات سنی تو اسی حالت میں وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے ہمارے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم والی آیت نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو آپ اکثر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت قد نرا تقلبا والی آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی، اور بیت اللہ کو کعبہ اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ لوگوں نے اگلے قبلے کی طرح نماز پڑھنے والوں سے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم آ گیا کہ ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ اب جو باطل پرست کمزور عقیدے والے لوگ تھے وہ باتیں بنانے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کبھی اسے قبلہ کہتا ہے کبھی اسے قبلہ قرار دیتے ہیں، تو انہیں جواب ملا کہ حکم اور تصرف اور امر اللہ تعالیٰ کا ہی ہے،
اللہ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا اس حکم کے متعلق جو ہے یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنانا یہ بھی تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فی الفور پیروی کرتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو ادھر بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ مکہ میں جو کعبہ یعنی بیت اللہ ہے ہمارا قبلہ وہ بن جائے، لیکن یہودیوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا تو ان کے دل میں یہ امید جاگ گئی تھی کہ کوئی بات نہیں، ہمارا قبلہ تو مانتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ دین کمزور ہے، اس نے کون سا بڑھنا ہے پھلنا پھولنا ہے، آہستہ آہستہ یہ خود ہی ہمارے دین کو بھی قبول فرما لیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبلہ کو تبدیل کر دیا، تو اب یہ یہودی جیلس ہونے لگے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیوقوف قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کے درمیان جو قبلے ہیں یا مشرق مغرب قبلے ہیں ان کی وجہ سے جھگڑنا شروع کر دو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے فی الفور اس پر اپنے سر کو جھکا دو اور اس حکم کو تسلیم کر لو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس پسندیدہ قبلہ کی طرف تمہیں متوجہ کرنا اس لیے ہے کہ تم خود بھی پسندیدہ امت ہو اور تم دوسری امت پر قیامت والے دن گواہ بنے رہو گے، کیونکہ وہ سب تمہاری فضیلت مانتے ہیں۔ ادھر وسعت کے معنی یہاں پر بہتر اور عمدہ کے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ قریش کے نسب کے اعتبار سے وسط عرب ہیں، اور کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں وسط تھے، یعنی اشرف نسب والے، اور صلاۃ وسطیٰ بھی یعنی افضل نماز جو کہ عصر کی نماز صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو چونکہ تمام امتوں میں یہ امت بھی بہتر افضل اور اعلیٰ تھی، اسی لیے انہیں شریعت بھی کامل، راستہ بھی بالکل درست اور دین بھی بہت واضح عطا فرمایا گیا تاکہ یہ دوسری امتوں پر گواہ بنی رہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی اللہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے جب سوال ہوگا کہ کیا نوح علیہ السلام نے میری باتیں آپ تک پہنچائی دی تھیں تو وہ صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا تمہاری امت تو انکار کرتی ہے، تم گواہ پیش کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ تو یہی مطلب ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت کے معنی عدل کے ہیں۔ تو اب امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور پھر امت محمدیہ گواہی دے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر امت پر یعنی تم پر میں گواہی دوں گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کے امت کے صرف 2 شخص ہوں گے اور اس سے زیادہ بھی۔ اس کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ انکار کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تو اس نبی سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں میں نے کی تھی۔ کہا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا۔ یہی سوال ان سے ہوگا کہ کیا اس پیغمبر نے تبلیغ کی تھی؟ تو یہ کہیں گے جی اللہ انہوں نے کی تھی۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا تمہیں کیسے علم ہوا؟ وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے ہمیں خبر دی کہ انبیاء علیہ السلام نے یا اللہ تیرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے یہ حکم نازل کرنے کا مقصد تھا کہ ہم جان لیں کون ہے جو پیغمبر کی فی الفور پیروی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ہدایت والے لوگ ہیں ان پر اپنے پیغمبر کی فی الفور پیروی کرنا بالکل بھی بھاری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ ایک جنگی عورت کو جب ایک جنگی قیدی عورت کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا، وہ اپنے بچے کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ اسے نہیں ملا تو قیدیوں میں سے جس کے بچے کو دیکھتی اسے گلے لگا لیتی، یہاں تک کہ اسے اپنا بچہ مل گیا۔ خوشی خوشی لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا اور اس کے منہ میں دودھ ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ یہ اپنے بچے کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے گی؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس قدر یہ ماں اپنے بچے پہ مہربان ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے، یعنی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال کر خوش نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں اور اپنے بندوں کو جنت میں ہی ڈالنا چاہتے ہیں۔ قد تحقیق نرا ہم نے دیکھ لیا، تقلب پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں بھی ما کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، وان الذین اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، لیعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق یہ کہ وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ قرآن کریم میں قبلہ کا حکم پہلا نسخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہاں کے اکثر باشندے یہود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہود اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی ماہ تک اسی رخ نماز پڑھتے رہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت جو تھی وہ قبلہ ابراہیمی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء یہ والی آیت نازل فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب ہم نے آپ کے لیے وہی قبلہ مقرر کر دیا ہے جو آپ کو پسند ہے، تو تم جہاں بھی ہو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف پھیر لو اور اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی فرما برداری کرو، پیروی کرو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس أُوتُوا الْكِتَابَ جو دیے گئے ہیں کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ ہر طرح کی نشانی، مَا تَابِعُوا نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، وما انت اور نہیں ہے آپ بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم اور نہیں ہے بعض ان کا بتابعین پیروی کرنے والا، قبلت بعض بعض کے قبلے کی، ولئن اور البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے بعد بھی کہ ما جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، انک تو بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں یہودیوں کے کفر اور عناد، مخالفت و سرکشی کا بیان ہو رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا انہیں علم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی حالت یہ تھی کہ ہر قسم کی دلیلیں پیش ہو چکنے کے بعد بھی انہوں نے حق کی پیروی نہیں کی تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کسی بھی قسم کی نشانی آ جائے پھر بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے،
ایک اور آیت میں ہے نا، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، یعنی جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، چاہے ان کے پاس تمام کی تمام نشانیاں ہی کیوں نہ آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کی اس بات کو بیان فرما کے ان کی گمراہی کو، تو پھر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت بیان فرما رہے ہیں کہ وما انت بتابع قبلتہم، یعنی جس طرح وہ نہ حق بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہاں سے بالکل بھی ہٹنا نہیں چاہتے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائیں اور ان کی راہ پر چل پڑیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے تابع ہیں اور اللہ کی مرضی کے عامل ہیں، وہ ان کی باطل خواہش کی تابع داری ہرگز نہیں کریں گے، نہ ہی ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حکم آ جانے کے بعد ان کے قبلہ کی طرف توجہ کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے دراصل علماء کو دھمکا رہے ہیں کہ یعنی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تو علماء کو دھمکی دی ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی کسی کے پیچھے لگ جانا اور اپنی یا دوسروں کی خواہش پرستی کرنا یہ بالکل بھی صریح ظلم ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو جو کوئی ایسا کرے گا وہ ظالموں میں سے ہی ہوگا۔ الذین، وہ لوگ کہ آتیناہم، ہم نے دی ان کو الکتاب، کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ، اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے، لیکتمون، البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، الحق حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس نہ آپ ہو جائیے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے اس عمل کو واضح فرما رہے ہیں جو حق آ جانے کے بعد بھی ان کے علماء کیا کرتے تھے، حق کو چھپا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے حق کو اس طرح پہچان لیا، کما یعرفون ابناہم، جس طرح والدین اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ یہودیوں کے زبردست عالم تھے، ان سے پوچھا کہ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانتا ہے جس طرح تو اپنی اولاد کو پہچانتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا بالکل، اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ آسمانوں کا امین فرشتہ زمین کے امین شخص پر نازل ہوا اور اس نے آپ کی صحیح تعریف بتا دی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر پروردگار عالم نے ان کی صفتیں بیان کی جو سب کے سب آپ میں موجود ہیں۔ پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا؟ ہم آپ کو بیک نگاہ کیوں نہ پہچان لیں؟ بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے، یعنی انہوں نے نبی کو، اس کتاب کو بالکل اسی طرح پہچان لیا ہے جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ چھپایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک یہودیوں کے عالم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے پھر بعد میں ان کے متعلق جو ہے ان کی پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیے اور ان کو برا بھلا کہنا یہودیوں نے شروع کر دیا۔ تو یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو دنیا جہان کے لوگوں، الحق من ربک، یہ کتاب بھی، یہ نبی بھی، یہ دین بھی سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک میں نہ پڑیے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔